امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی معاہدے پر رضامندی ظاہر کرنے کے لیے دیے گئے 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ختم ہو گیا ہے۔ ابھی تک حماس اور اسرائیل نے اس منصوبے پر کوئی رد عمل نہیں دیا، اور اس دوران آج عدم تشدد کے عالمی دن کے موقع پر اسرائیلی فورسز نے امداد لے جانے اور غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے آنے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کر کے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈیلا، پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد سمیت 27 ممالک کے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے، کہ جس کے بعد ترکیہ، ملیشیا، آئرلینڈ، وینزویلا، کولمبیا نے گرفتاری کی مذمت کی ہے، اور کولمبیا کے صدر نے اسرائیلی سفیر کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی دنیا کے مختلف ممالک میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ خبر رسال ادارے روئٹرز کے مطابق گلوبل سمود فلوٹیلا کی انتظامیہ نے انہیں بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجی ہمارے جہازوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے جہازوں پر نصب کیمروں کو بھی بند کرنا شروع کر دیا، جبکہ گلوبل سمود فلوٹیلا ٹریکر کے مطابق 44 کشتیوں پر مشتمل بیڑے کی تقریباً تمام کشتیاں اسرائیلی بحریہ نے روکی اور کشتیوں پر موجود کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزارت نے گرفتار کارکنان سے متعلق ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، کہ جن میں گریٹا تھنبرگ، سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر کو گرفتار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایکس پر کہا ہے کہ سمود فلوٹیلا کے کئی جہازوں کو بحفاظت روک دیا گیا ہے اور ان کے مسافروں کو اسرائیلی بندرگاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تمام مسافر خیریت سے ہیں اور انہیں جلد یورپ ڈپورٹ کر دیا جائے گا، مگر گرفتار کارکنان کی حراست اور انہیں کس جگہ رکھا جائے گا، اس متعلق پیرس سائنس پو یونیورسٹی کے پروفیسر عمر شیٹس نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ فلوٹیلا سے جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں جنوبی اسرائیل میں واقع ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا جائے گا، اور اس جیل میں تارکین وطن کو نہیں رکھا جاتا، جبکہ یہ جیل قیدیوں پر سختیوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ اسرائیل میں قائم انسانی حقوق گروپ عدالہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ فلوٹیلا سے جن کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا رویہ بہت زیادہ سخت ہوگا۔ گرفتاریوں سے قبل فلوٹیلا پر موجود کارکنان نے اپنے پیغامات ریکارڈ کیے اور دنیا کو بتایا کہ انہیں جلد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سینکڑوں کارکنان کی گرفتاری اور امدادی کشتیوں کو روکنے کے بعد معروف فلسطینی اداکار محمود زوتیر نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک آپ ہم تک پہنچنے میں ناکام ہوئے ہیں، آپ کو روکا گیا، آپ غزہ کا محاصرہ نہیں توڑ سکے، مگر اس کے باوجود آپ ہمارے دل میں ہیں، آپ ہم تک پہنچ گئے ہیں اور ہم آپ کو اپنے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اعلان کیا ہے کہ کولمبیا اور اسرائیل کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ بھی فوری طور پر ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اقدام بنجامن نیتن کا نیا بین الاقوامی جرم ہے۔ ایک اور پیغام میں صدر گستاوو نے کہا ہے کہ یہاں نیتن اپنی عالمی منافقت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا عالمی مجرم ہے کہ جسے گرفتار کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کولمبیا کی وزارت خارجہ اسرائیل کے خلاف مقدمات دائر کرے گی اور اس مقصد کے لیے عالمی ماہرین قانون سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، حماس نے فلوٹیلا پر حملے کو مجرمانہ اقدام قرار دیتے ہوئے دنیا بھر میں عوامی مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیل سے کارکنان کی رہائی اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ ترجمان برطانوی وزارت خارجہ نے غزہ میں سنگین انسانی بحران کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ امداد پر عائد پابندیاں فوراً اور بلا شرط ختم کر دی جائیں، تاکہ اقوام متحدہ اور NGOs شہریوں کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر سکیں جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ نے بھی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حالیہ واقعہ فلسطینی عوام پر مسلط کی گئی اذیت اور بھوک کو مزید ثابت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزارت خارجہ نے بھی غزہ سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام افراد کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں کہ جنہیں اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ بے سہارا فلسطینی عوام کے لیے امداد لے جا رہے تھے، جبکہ ایک اور ایکس پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں سمود فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں۔ مشتاق احمد خان صاحب، مظہر سعید شاہ صاحب، بہاج احمد صاحب، ڈاکٹر اسامہ ریاض صاحب، اسماعیل خان صاحب، سید عزیز نظامی صاحب اور فہد اشتیاق صاحب سمیت دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا ہے۔ یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں، انصاف کے لیے جدوجہد اور ضرورت مندوں کی مدد کے جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔
हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है और उनकी सलामती वकार और जल्द अज जल्द वतन वापसी के लिए दुआगो और कोशा हैं। जबकि फ्रांस की रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट एमा फरो ने आलमी मुईशत को मफलूज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो इसराइल से मुतल्लिक हर चीज को ब्लॉक करें, आलमी मुईशत को मफलूज कर दें, आए फ्लोटेला के मिशन को मुकम्मल करें, महासरा खत्म करें और गजा में नस्ल कुशी को खत्म करें। अब एक जानिब नाजरीन इसराइल ने गजा का महासरा किया हुआ है, गजा में तमाम इमदाद को बंद कर दिया है, तो दूसरी जानिब गजा पर 2 साल गुजरने के बावजूद आज भी बमबारी जारी है और गुज़िश्ता 2 सालों में होने वाली बर्बरियत को अल जज़ीरा ने बेहतरीन तौर पर कैप्चर किया। गुज़िश्ता रोज ही गजा के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहम ओहदेदार ने चाहा तो ये था कि मैं जाते ही बड़ी मुस्बत कवरेज करके दिखाऊंगा कि लोगों को किस तरह एड दी जा रही है, लेकिन इधर पहुंच के जो मैं देखा है मेरा दिल दहल चुका है। मुलाहिज़ा कीजिए, 5 दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर को गजा पर इजरायली जारियत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 2 ईयर्स। नाज़रीन, इस दौरान एक बार जंग बंदी हुई है और फिर सदर ट्रंप ने गजा में जंग बंदी के लिए 20 नुकाती अमन मंसूबे की रूनुमाई की, मगर दूसरे ही दिन ये इंकशाफ भी सामने आ गया कि सदर ट्रंप ने जो मंसूबा दुनिया के सामने पेश किया है उसमें तो तब्दीलियां की गई हैं और ये वो मंसूबा नहीं है कि जिसकी मंजूरी मुस्लिम उम्मा ने दी थी, जिसमें अब तक शहादतों की तादाद 67,000 और ज़ख्मियों की तादाद 1,80,000 से तजावुज़ कर गई है। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक कदम आगे बढ़कर एक बार फिर 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा दोहराया है। आज फ्लोटेला पर इजरायली हमले के बाद दफ्तर ख़ारजा से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की इस जायज़ जद्दोजहद के साथ खड़ा है कि जिसका मकसद अपने नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत का हसूल और एक ऐसी आज़ाद खुद मुख्तार काबिल अमल और मुत्तसिल रियासत फ़लस्तीन का क़याम है कि जो 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी हो और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल शरीफ हो। ये वाज़ेह रहे कि इजराइल आज भी बमबारी तेज़ किए हुए है, जबकि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कैट्स का ये कहना है कि अब जो भी मज़ीद गाज़ा में रहेगा उसको एक दहशतगर्द समझा जाएगा और एक दहशतगर्द का मुआवन यानी कि सपोर्टर समझा जाएगा। सो जस्ट इमेजिन द एट्रोसिटीज़ आर स्टिल रेनिंग डाउन ऑन द पैलेस्टीनियंस 2 years ऑन, और किस तरह इंटरनेशनल लॉ का धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मैरीटाइम इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और उड़ाई जा रही हैं। इवन एज वी स्पीक ऑफ सीज फायर्स एंड प्रपोजल्स, ऑल ऑफ इट सीम्स लाइक अ शैम, बिकॉज लगता यही है और ये सच भी है कि इजराइल बहरहाल उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता। कल जुमे का दिन है, जो बच्चे आपने आज देखे उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। देयर चिल्ड्रंस एज विक्टिम्स ऑफ इजराइल्स एग्रेशन, या आपके और मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि मज़ीद बच्चे जो हैं वो यतीम हो और मज़ीद इस तरह की एट्रोसिटीज़ जारी रहें। दिस नीड्स टू कम टू एन एंड।